السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل لو سٹوری ناولز ہب۔ آ جائیں کھانا کھاتے ہیں۔ بہزاد شاہ اٹھ گیا تو ماں نے سفیر کو دیکھا جس کے چہرے پر اب ہمیشہ والی سنجیدگی تھی۔ وہ جا کر بیٹھی تو کھانا لگایا جا چکا تھا۔ ماں نے اپنی پلیٹ اٹھائی۔ سیفی، ماں کی پلیٹ بناؤ، بہزاد شاہ نے کہا تو وہ دونوں ٹھٹکے۔ ماں نے دیکھا کہ سفیر شاہ نے اس کی پلیٹ میں چاول نکالتے اسے پکڑائے اور پانی کا گلاس بھر کر اس کے ساتھ رکھتے اس کے لیے رائتہ نکالا۔ بہزاد شاہ اپنے کھانے میں مصروف تھا، لیکن ماں کی نگاہیں صرف اسی شخص پر تھیں۔ اپنے باپ کے بعد اسے پہلی بار کوئی شخص کھانا نکال کر دے رہا تھا۔ اس نے کھانا کھانا شروع کیا۔ دماغ کی سوچیں منتشر تھیں۔ سب کھانا کھا چکے تو وہ انگلیاں مروڑنے لگی۔ ماں، آپ اب کیا کرنا چاہتی ہیں؟ سونا چاہتی ہوں، وہ کنفیوز سی بولی تو بہزاد شاہ مسکرا دیا۔ وہ خجل ہوئی۔ مستقبل کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ جی، آپ پڑھائی شروع کریں دوبارہ بھائی، سفیر شاہ نے احتجاج کرنا چاہا۔ سچ میں؟ ماں نے حیرت سے بہزاد شاہ کو دیکھا۔ بالکل، تھینک یو سو مچ۔ وہ پاس جاتی فوراً سے بہزاد شاہ کا ہاتھ تھام گئی تو وہ دونوں تھم گئے۔ سوری، شرمندگی ہی شرمندگی تھی۔ کوئی بات نہیں بیٹا۔ بہزاد نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور مسکراتا چلا گیا تو اس کی نگاہیں سفیر شاہ سے ملیں جو غصے سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کمرے میں آؤ، وہ کہتا چلا گیا تو ماں بھی تھکے قدموں سے اسی کمرے میں اس کے پیچھے گئی۔ جی، تم منع کر دو بھائی کو، تم آگے نہیں پڑھو گی، وہ چکر کاٹتا سنجیدگی سے بولا۔ کیوں؟ کیونکہ میں کہہ رہا ہوں، وہ رک کر سرد سے لہجے میں بولا۔ میں نہیں کہوں گی، میں پڑھنا چاہتی ہوں۔ تو تم میرے خلاف جاؤ گی؟ سفیر شاہ اس کے سامنے آ رکا۔ سفیر پلیز، وہ پہلی بار اسے اس کے نام سے پکار گئی تھی۔ بولو، میرے خلاف جاؤ گی؟ میں شوہر ہوں تمہارا۔ اس کی بات پر ماں نے اسے نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو نظروں کا زبردست تصادم ہوا۔ ماں کی نگاہوں نے سوال کیا تھا کہ کیا واقعی ہی وہ شوہر ہے، لیکن وہ زیادہ دیر ان آنکھوں میں نہ دیکھ پائی، اس لیے نگاہیں جھکا دیں۔ صبح بھائی کو ناشتے پر منع کر دینا۔ میں نہیں کروں گی، وہ ہمت کرتی بولی کہ اپنے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی۔ سفیر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر پیچھے کمر سے لگایا اور اس کا چہرہ اونچا کیا۔ تمہاری زبان یہاں آ کر زیادہ نہیں چلنے لگ گئی؟ مجھے درد، سفیر، وہ اپنا دوسرا ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر اسے پیچھے کرنا چاہا۔ اس کا بار بار نام لینا سفیر شاہ کو عجیب سے احساس میں گھیر رہا تھا۔ میرا نام مت لینا دوبارہ، وہ کہتا پیچھے ہٹا۔ اور اگر یہی تمہارا آخری فیصلہ ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ مجھے کیسے سنبھالنا ہے یہ بھی تمہیں آنا چاہیے۔ کیا مطلب؟ وہ آنکھیں پوری واقعے پوچھنے لگی۔ بیوی ہو، اتنی سی بات کا مفہوم نہیں جان پا رہی؟ سفیر شاہ نے اسے جن نگاہوں سے دیکھا وہ جذبس ہوئی۔ اور دوپٹہ گلے میں پٹی بنا کر رکھنے کے لیے نہیں ہوتا، اس کا صحیح سے استعمال کرنا سیکھو، نہیں تو میں اپنے طریقے سے سکھاؤں گا، سفیر شاہ کہتا واش روم میں گھس گیا۔ اف، ماں نے گہری سانس بھری، لیکن یہاں آ کر وہ تھوڑی مطمئن ہوئی تھی۔ بہزاد شاہ اسے ہرگز برا نہیں لگا تھا اور اب وہ آگے پڑھ بھی سکتی تھی۔ وہ وہیں کھڑی کمرے کا جائزہ لینے لگی اور پھر نگاہیں اپنے ہاتھ پر کیں جہاں اس کی کلائی سرخ ہوئی تھی۔ سفیر شاہ باہر نکلا تو ماں کو اپنی کلائی دیکھتے رکا اور پھر نارمل ہو گیا۔ الماری سے گدا نکال لو سونے کے لیے۔ کیوں؟ وہ انگلیاں مروڑتی پوچھنے لگی۔ اس صوفے پر سو سکتی ہو تو تمہاری مرضی ہے، اور جلدی کرو جو کرنا ہے، مجھے لائٹ آف کیے بغیر نیند نہیں آتی۔ ماں نے تیزی سے الماری سے گدے نکالے اور ایک طرف بچھا لیے تو یعنی اس کی حیثیت آج پہلے دن ہی مختص کر دی گئی تھی۔ اور وہ کیا سوچ رہی تھی کہ وہ شخص جو اس سے نفرت کا دعوے دار ہے وہ اسے اپنے ساتھ سونے کی اجازت دے گا؟ ہرگز نہیں۔ وہ دوپٹہ اتارتی واش روم میں بند ہو گئی تو آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ وہ کبھی ایسے نہیں سوئی تھی۔ باہر نکلی تو کمرے کی تمام روشنی غائب تھی۔ وہ اوندا پڑا شاید سو چکا تھا۔ وہ کھڑکی سے آتی ہلکی سی روشنی سے بمشکل اپنی جگہ پر پہنچی تھی۔ شاہ، اسے اندھیرے سے ڈر لگتا تھا۔ نیند آنا تو ناممکن تھا، لیکن اس شیر کی کھچار میں ہاتھ کیسے ڈالتی؟ جب برداشت نہ ہوا تو جگہ سے اٹھتی اس تک آئی۔
اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ٹھیک ہے، اتنا کہہ رہے ہیں تو۔ وہ خوشی سے اٹھی تھی، پھر اس کے پیچھے اندر داخل ہوئی۔ اس گھر کو دیکھنے کا اس کا شوق تو آتے ہی بڑھ گیا تھا۔ کیا آپ کتوں سے ڈرتی ہیں؟ وہ خاموش ہو گیا۔ دیکھیں، میری بات سنیں، برا مت منائیے گا، لیکن اگلی بار کوئی لڑکی روئے تو اس پر ہنسیے گا نہیں۔ باقیوں کا پتہ نہیں، لیکن میں ایک آدھی لگا دیتی ہوں۔ اور دوسری بات، ہمارے دین میں کتے گھروں میں رکھنے کی اجازت نہیں۔ باقی آپ کی مرضی ہے۔ وہ بولی تو وہ جو ہونٹ کا کونا لبوں میں دبائے ہوئے تھا، اس کی پہلی بات پر مسکرایا اور دوسری بات پر گہری نگاہ اس پر ڈالی۔ وہ یہاں ٹریننگ کے لیے ہیں، وہ بولا۔ اب جب کہ آپ نے میری رائے مانگی ہے تو میں بتا دیتی ہوں۔ ویسے تو میں زیادہ کسی کو رائے دیتی نہیں، لیکن آپ نے بارہا کہا تو وہ بولتی چلی جا رہی تھی اور خود ہی گھر دیکھ رہی تھی۔ وہ صرف اس کے قدموں کو فالو کر رہا تھا، اور ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ گھر میں گنے چنے ملازموں نے حیرت سے اس حجاب کیے خوبصورت لڑکی کو دیکھا جس کے پیچھے بہزاد شاہ صرف اسے ہی دیکھتا چل رہا تھا۔ آپ کا گھر خوبصورت ہے، لیکن سفید رنگ بہت زیادہ ہے، اس کو تھوڑا کم ہونا چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ رنگ بھرنے چاہیے گھر میں۔ اب دیکھیں، یہ سیڑھیوں کی دیوار پر کچھ پھولوں کی پینٹنگ ہونی چاہیے۔ اور وہ اس باغیچے میں داخل ہوئی تو منہ کھولے سامنے کا منظر دیکھنے لگی۔ طرح طرح کے رنگ برنگے خوبصورت پھول، درمیان میں پڑا وہ جھولا اور 2-3 تتلیاں۔ کیا میں اندر جا سکتی ہوں؟ وہ تیزی سے مڑتی آنکھوں میں التجائی تاثر لیے استفسار کرنے لگی تو وہ سر ہلا گیا۔ کوئی جگہ اتنی خوبصورت کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ تتلیوں کو پکڑنے کی کوشش کرتی بولی۔ بہزاد شاہ وہیں کھڑا اس کے چہرے کی خوشی دیکھ رہا تھا۔ وہ کیوں کر رہا تھا ایسے نہیں جانتا تھا۔ اس سے پہلے اس نے کسی لڑکی کو لمحوں سے زیادہ نہیں دیکھا تھا، نہ گھر دکھایا تھا۔ رائے لینا تو دور کی بات ہے، اور اس باغیچے میں آنے کی اجازت تو ملازموں کو بھی نہیں تھی۔ یہاں اور بھی تتلیاں رکھ لیں، آپ تو اتنے امیر ہیں۔ وہ جھولے پر بیٹھتی اسے دیکھتے بولی، لیکن خود پر جمی اس کی نگاہوں کو محسوس کرتے وہ تیزی سے اٹھی۔ اوپس، میں معافی چاہتی ہوں، بس میں تھوڑی پاگل سی ہو جاتی ہوں کبھی کبھی۔ کبھی کبھی؟ وہ ہنسا تھا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ وہ کمر پر ہاتھ لگائے بولی، تمہیں اندازہ ہے تم یہاں کھڑی اس جگہ کا حصہ لگ رہی ہو؟ وہ سنجیدگی سے بولا تو پہلے نہ سمجھی سے دیکھنے لگی، پھر حیرت سے، اور پھر گلال بکھیرتے چہرے کو جھکا گئی۔ یہ منظر اس نے اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ سر، آپ کی میٹنگ؟ اس کے ملازم نے بتانا چاہا۔ کینسل کر دو ابھی، میں مصروف ہوں۔ وہ بنا ملازم کو دیکھے بولا تھا۔ کیا تمہیں باغبانی کا شوق ہے؟ وہ آپ سے تم کا سفر کر گیا تھا۔ ہم نہیں، لیکن جس کے پاس اتنی خوبصورت جگہ ہو اسے ہو سکتا ہے، اور یقیناً آپ کو ہوگا۔ کاش میرے پاس بھی ایسی جگہ ہوتی، وہ حسرت بھرے لہجے میں بولی۔ کیا میں یہاں کی ایک تصویر بنا لوں؟ بابا جان کو اور انس کو دکھاؤں گی۔ بہزاد نے سر ہلایا تو وہ تصویریں بنانے لگی۔ بہزاد نے اپنا فون نکالا اور اسے مصروف دیکھتے اپنے کیمرے کا رخ اس کی جانب کیا، اور یکدم تصویر کھینچتا فون واپس جیب میں رکھ گیا۔ اب مجھے جانا چاہیے، نہیں تو مجھے اس جگہ سے محبت ہو جائے گی۔ وہ باہر نکل گئی، لیکن واپس مڑ کر اس جگہ کو پھر سے دیکھا۔ بہزاد شاہ جان گیا تھا اس لڑکی کو وہ جگہ کس حد تک پسند آئی ہے۔ آپ یہاں جب چاہیں آ سکتی ہیں حائفہ۔ کیا سچ میں؟ بہزاد نے سر ہلایا۔ میرا کمرہ نہیں دیکھیں گی؟ ملازم نے ایک دوسرے کو ہونک بنے دیکھا۔ کیا یہ وہی بہزاد شاہ تھا جو کسی کو اجازت نہ دیتا تھا اپنے باغیچے اور کمرے میں جانے کی؟ نہیں، ابھی لیٹ ہو رہی ہوں، وہ کہتی باہر نکل گئی اور اسے دیکھنے لگی۔ بہزاد باہر آیا اور اسے دیکھنے لگا۔ خدا حافظ کہا۔ مسٹر بہزاد، آپ کا گھر بہت خوبصورت ہے، مجھے تو میرا سر درد بھی یاد نہیں۔ بہت شکریہ، وہ مسکرا کر بولی تو بہزاد نے محض سر ہلایا۔ سڑو، اس کے لب ہلے، لیکن وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ کیا بولی ہے۔ خادم، اس نے اپنے ملازم کو آواز دی جو کتوں کے پاس دور ہی کھڑا تھا۔ حائفہ نے اڑے حواسوں سے اس کو اور پھر سے کتوں کو دیکھا، کہیں وہ پھر سے نہ بھاگ آئیں، اور اسے ایسا ہی ہوا تھا، وہ پھر سے بھاگ کر آئے تھے۔ وہ نئی نسل کے پالتو کتے تھے جو ابھی چھوٹے تھے لیکن دیکھنے میں ہی خطرناک تھے۔ حائفہ تیزی سے بہزاد کے پیچھے چھپی تھی،
اس سے پہلے کہ وہ پھر سے روتی، بہزاد کی آواز سنتے وہ تھم گئی۔ خادم، یہ کتے اب سے گھر کے باہر والے کاٹیج میں رہیں گے، وہ بھی دو، باقیوں کو بیچ دو۔ وہ بولا تو وہ آدمی سر ہلاتا چلا گیا۔ حائفہ نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ اس نے ایسا کیوں کیا تھا؟ کیا وہ اسے متاثر کرنا چاہتا تھا؟ کیا وہ سب لڑکیوں کو یوں ہی متاثر کرتا تھا؟ وہ اس کی خود کو دیکھتی سنجیدہ نگاہوں میں جیسے اپنے سوالات کے جواب تلاشنے لگی۔ میں لڑکیوں کو متاثر کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتا۔ صاف خالص لہجہ۔ وہ اس کی طرف ہلکا سا جھک کر بنا اسے چھوئے اس کے کان کے نزدیک بولتے پیچھے ہوا تو حائفہ کا چہرہ گلابی پڑا۔ وہ کیسے جان گیا تھا اس کی بات کو؟ میں چہرے اچھے سے پڑھ لیتا ہوں، وہ پھر سے بولا تو حائفہ نے اپنے گالوں پر ہاتھ رکھا جن سے حرارت نکل رہی تھی۔ بہزاد شاہ نے مسکراتے اسے دیکھا۔ وہ مسکراتے کمال لگتا تھا، کم مسکرایا کریں۔ خدا حافظ، وہ کہتی تیزی سے باہر نکل گئی تو وہ پھر سے مسکرا دیا، لیکن اس کے جاتے ہی پہلے والی سنجیدگی چھا گئی۔ حائفہ سکندر وہ پہلی لڑکی تھی جس پر سے بہزاد شاہ نے نگاہیں ہٹائی ہی نہیں تھیں، اور وہ خود کی اس حالت پر اب کافی سنجیدہ تھا، اور اس کے بعد وہ خود کو سمجھا نہیں پایا تھا۔ اسے حائفہ سکندر چاہیے تھی سامنے، وہ این جی او جو ابھی کھلا بھی نہیں تھا۔ اس کا انٹرویو اس نے پہلے ہی دے دیا تھا، صرف حائفہ سکندر کو گھر تک بلانے کے لیے، لیکن آگے کیا وہ نہیں جانتا تھا۔ سفیر، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ سفیر شاہ نے سیدھے ہوتے ادھ کھلی آنکھوں سے اسے دیکھا، اور پھر جو ہوا وہ وہاں سفیر شاہ نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اگر ایسا کچھ ہونا تھا اسے معلوم ہوتا تو وہ مر کر بھی اس کے پاس نہ جاتی۔ وہ نیند میں ہی اسے کھینچ کر اپنے ساتھ لٹا چکا تھا۔ سو جاؤ، آواز نہ آئے اب مجھے تمہاری، وہ نیند میں ہی بولا تھا، لیکن ماں کی تھوڑی بہت نیند بھی اڑ گئی تھی۔ وہ بہت قریب تھا اس کے کہ اس کی گرم سانسیں ماں کی گردن کو جھلسا رہی تھیں۔ وہ بھاری سانس لینے لگی اور سفیر شاہ کے ہاتھ کو دیکھنے لگی جو اس کے بازو سے ہلکا سا مس ہو رہا تھا۔ اف یا خدا! آنکھیں نیند سے بھر چکی تھیں، لیکن وہ بے بسی سے سو بھی نہیں پا رہی تھی۔ صبح اٹھ کر جب وہ ماں کو اپنے اتنے نزدیک دیکھتا تو نہ جانے کیا کرتا۔ اگر وہ اٹھ کر جاتی تو وہ جاگ جاتا۔ اف، اسے اپنی حالت پر رونا آیا، لیکن نیند کہاں کسی کے لیے رکتی ہے۔ وہ جلدی سو گئی تھی۔ اس کے بال سفیر شاہ کے بازو پر بکھرے تھے۔ وہ دونوں ہوش و خرد سے بیگانہ تھے۔ سفیر شاہ کی آنکھ عجیب سے احساس سے کھلی تھی، اور نماز کا وقت بھی ہو گیا تھا۔ وہ جانتا تھا آج ماں کی وجہ سے بہزاد شاہ اس کے کمرے میں اسے جگانے نہیں آئے گا، نہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلائے گا۔ اس نے گہرا سانس بھرا، لیکن کسی اور کی سانسوں کی مہک کے احساس سے آنکھیں پوری واق کیں تو حیرت کا جھٹکا لگا۔ محافظ اس کے بے حد نزدیک سو رہی تھی۔ اس کے بال سفیر کے بازو پر پھیلے ہوئے تھے، اور وہ دونوں ہاتھ آگے باندھے سو رہی تھی۔ سفیر شاہ کا دل پہلی بار تھم گیا تھا، اور پھر تیزی سے دھڑکا، کیونکہ اس کی سانسیں سفیر شاہ کے سینے پر صاف محسوس ہو رہی تھیں۔ سفیر نے اپنے بازو کے نیچے سے اس کے بال نکالے تو بالوں کی نرماہٹ نے اسے چونکایا۔ اس کے گھنگریالے بال تھے، لیکن تھے ملائم۔ سفیر نے ٹرانس کی سی کیفیت میں اس کے بال اس کی گردن سے ہٹاتے پیچھے تکیے پر رکھے۔ نگاہیں سیدھا اس کی گردن پر گئی تھیں، اور پھر چہرے پر۔ وہ معصوم تھی۔ سفیر شاہ نے ہاتھ کی پشت اس کے گال پر پھیری، پھر یکدم آنکھوں میں سرد سا تاثر چھا گیا کہ جھٹکے سے اٹھ گیا۔ وضو کر کے باہر آیا تو وہ اب بھی پرسکون سی سو رہی تھی۔ وہ تیزی سے اس کے پاس آیا اور ساتھ رکھے جگ کو اٹھاتے اس پر انڈیل دیا۔ وہ تیزی سے اٹھ کر بیٹھی تھی، اور سامنے ہی سفیر شاہ کو غصے میں کھڑا دیکھ اپنی حالت کا احساس ہوا۔ میرے بیڈ پر کیا کر رہی ہو؟ سفیر شاہ کو اپنی رات کی بے اختیاری یاد تھی، لیکن پھر بھی استفسار کرنے لگا۔ میں اٹھو فوراً، اور دوبارہ اس جگہ تک نہ آنا۔ نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز ادا کرو فوراً، وہ کہتا باہر نکل گیا تو ماں نے گہری سانس بھری۔ وہ شخص اس کا یوں ہی سانس سکائے رکھنے والا تھا، وہ جان گئی تھی۔ وضو کرتے نماز ادا کی اور اپنے کپڑوں کو دیکھا جو بھیگے ہوئے تھے۔ اس کے پاس تو کوئی اور جوڑا بھی نہیں تھا، اور یہاں وہ سفیر شاہ کے کپڑے بھی نہیں پہن سکتی تھی۔ وہ وہیں چکر کاٹنے لگی۔ سفیر نماز ادا کرنے کے بعد گھر میں بنے جم سے ہوتا 7 بجے کمرے میں داخل ہوا تو وہ صوفے پر بیٹھی تھی۔ شاہ
کیا مسئلہ ہے؟ وہ بدمزہ ہوا۔ کچھ نہیں، وہ حلق میں اٹکے آنسوؤں کو پیتی بولی تو وہ لمحے بھر کے لیے رکا، پھر فریش ہونے چلا گیا۔ اس کے آنے پر بھی وہ وہیں بیٹھی رہی تھی۔ وہ تیار ہوتا باہر نکلنے لگا تو وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ سفیر شاہ نے تب سے پہلی نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ اس کی قمیض اب بھی گیلی تھی۔ اس نے آگے اچھے سے دوپٹہ پھیلایا ہوا تھا۔ اس طرح جاؤ گی باہر؟ سرد سا لہجہ۔ جی۔ کپڑے بدلو، اپنے دے دیں۔ دماغ خراب ہے تمہارا؟ میرے کپڑے پہن کر باہر جاؤ گی؟ اپنی کسی فیمیل سرونٹ کے لے دیں۔ وہ کئی لمحوں بعد سر جھکاتے نم لہجے میں بولی تھی، تمہارے پاس نہیں ہیں کپڑے؟ وہ سر نہ میں ہلا گئی تو سفیر شاہ اپنی الماری کی طرف بڑھا اور اپنی ایک شرٹ اور ٹراؤزر نکالتے اسے تھمایا کہ باہر وہ سچ میں ان گیلے کپڑوں کے ساتھ تو ہرگز نہیں جا سکتی تھی۔ وہ باہر آئی تو وہ کچھ مطمئن ہوا کہ وہ شرٹ اسے کافی لمبی تھی اور ٹراؤزر بھی۔ دوپٹہ لے لو اوپر۔ ماں نے دوپٹہ اوڑھا اور اس کے پیچھے ہی باہر نکل گئی، جہاں بہزاد انہی کا انتظار کر رہا تھا۔ ماں کو دیکھتے اس نے نرم سی مسکراہٹ دی، لیکن وہ مسکرا بھی نہ سکی۔ سیفی، تم سے زیادہ تو تمہارے کپڑے ماں پر اچھے لگ رہے ہیں، تم ایسا کرو اسے ہی دے دو سارے۔ بہزاد شاہ نے مسکراتے شاید اسے شرمندگی سے نکالنا چاہا تھا، اور ایسا کرنے میں وہ کامیاب رہا تھا۔ ماں مسکرا دی، لیکن سفیر شاہ اس کا مطلب سمجھ گیا تھا کہ اسے ماں کو شاپنگ کروانی تھی۔ اب ناشتہ کرتے وہ دونوں بھائی اٹھ گئے تھے۔ یہ گھر آپ کا بھی ہے اب سے ماں، سارا گھر دیکھیں، جس چیز کی ضرورت ہو ڈفر کو میسج کر دیں، وہ شام کو لیتا آئے گا۔ جی بھائی۔ اس کے بھائی بولنے پر دونوں نے پلٹ کر اسے دیکھا تھا، پھر بہزاد شاہ مسکرا دیا۔ خدا حافظ۔ وہ چلے گئے تو ماں نے گہرا سانس بھرا۔ وہ کیا بتاتی انہیں کہ اس کے پاس سفیر شاہ کا نمبر نہیں تھا۔ اس نے سارا گھر دیکھا جو خوبصورت تھا۔ یہ دروازہ بند کیوں ہے؟ اس نے بہزاد شاہ کے اس خوبصورت چھوٹے سے باغیچے کو دیکھتے کہا، یہاں جانے کی اجازت کسی کو نہیں ہے میڈم، اسی لیے یہ بہت خوبصورت ہے۔ کس نے بنایا ہے؟ بہزاد سر نے۔ یہاں ہمیں بھی جانے کی اجازت نہیں ہے، صرف سفیر سر جا سکتے ہیں۔ اور ہاں، کل وہ لڑکی بھی گئی تھی۔ کون سی لڑکی؟ وہ پرتجسس تھی جاننے کے لیے۔ پتہ نہیں جی، بہزاد سر کا انٹرویو لینے کے لیے آئی تھی۔ اور خالدہ اپنا کام کرو، یہاں کی فیمیل سرونٹ کی ہیڈ فیروزہ نے کہا تو وہ شرمندہ ہوتی چلی گئی۔ آپ کو کچھ چاہیے میڈم؟ وہ ماں سے پوچھنے لگی۔ نہیں۔ ماں کچن میں چلی گئی۔ آج کیا بن رہا ہے؟ اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا کرنے کو، تو وہ ان کے ساتھ ہی وقت گزارنے لگی۔ پائے بن رہے ہیں جی۔ وہ کون کھائے گا؟ سب۔ دونوں بھائی بہت شوق سے کہتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ وہ بتا نہ پائی کہ وہ نہیں کھاتی ہے، اور باہر نکلتے ایسے ہی سارا دن یہاں سے وہاں گزار دیا تھا اس نے۔ بہزاد شاہ پہلے ہی آ گیا تھا گھر پر۔ بھائی بولے، ماں یہ آپ کا باغیچہ ہے؟ بالکل، یہ بہت خوبصورت ہے۔ وہ حسرت لیے بولی، دیکھنا چاہو گی؟ وہ پل میں اس کے چہرے پر پھیلی اس جگہ کو دیکھنے کی حسرت بھانپ گیا تھا۔ بالکل۔ بہزاد نے چابی منگوا کر اسے تھمائی۔ جائیں دیکھیں، میں فریش ہو کر آتا ہوں، تب تک سیفی بھی آ جائے گا۔ وہ اندر داخل ہوئی تو چہرے پر نہ ختم ہونے والی مسکراہٹ چھا گئی۔ یہ کسی فیری ٹیل جیسی جگہ معلوم ہوتی تھی۔ اس لڑکی کے بعد اسے یہاں تک رسائی حاصل ہوئی تھی، تو یعنی بہزاد شاہ نے واقعی ہی اسے بہن مانا تھا۔ اس کے دل پر ٹھنڈی پھوار پڑی اور وہ پھولوں کو چھو کر دیکھنے لگی۔ کیا کر رہی ہو یہاں پر؟ اس آواز کو وہ اچھے سے پہچانتی تھی۔ دیکھنے آئی تھی، ماں نے سر جھکائے کہا، جیسے اپنی غلطی کا اعتراف کیا ہو۔ تمہیں آنے کس نے دیا یہاں؟ یہ ہماری خاص جگہ ہے، یہاں تو نوکروں کو بھی آنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ سرد سے لہجے میں تیزی سے بولا، تو ماں نے جھکا سر تیزی سے اٹھایا۔ تو کیا وہ اسے ابھی یہ بتا گیا تھا کہ اس کی حیثیت یہاں کے نوکروں سے بھی کم ہے؟ سیفی، فریش ہو کر آؤ، آج تمہارا فیوریٹ کھانا بنا ہے۔ بہزاد شاہ آتے بولا تو سفیر شاہ اندر کی طرف بڑھ گیا، جبکہ ماں نے آنسو حلق میں اتارے۔ کیسی لگی جگہ؟ بہزاد شاہ نے استفسار کیا۔ بے حد خوبصورت، وہ کہتی تیزی سے باہر نکل گئی تو بہزاد شاہ اس کی پشت کو دیکھتا رہا۔
پھر کھانے کی میز کی طرف چلا گیا۔ وہ باہر نکل گئی لان میں اور آسمان پر چمکتے تاروں کو دیکھنے لگی۔ سر، اشر فیض کل فرانس جا رہا ہے، میں جانتا ہوں۔ وہ سگریٹ کا دھواں ہوا میں چھوڑتا بولا۔ ہمارے لیے کیا حکم ہے سر؟ فی الحال کے لیے کچھ نہیں سر، لیکن کیا ہم اس کے پیچھے نہیں جائیں گے؟ نہیں، وہ واپس آئے گا تو روکیں گے، کیونکہ وہ بھاری مقدار میں ڈرگز سمگل کروانے والا ہے جو ہمیں پاکستان میں داخل نہیں ہونے دینا۔ انسپکٹر شہریار سے بات ہو گئی ہے میری، باقی کیا کرنا ہے سمجھا دوں گا۔ ڈرائیور سے بولو گاڑی نکالے۔ اوکے سر۔ اور پھر وہ اس معمولی آفس کے سامنے تھا۔ 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ اور 2.5 گھنٹے وہ وہیں بیک سیٹ پر بیٹھا تھا، اور ڈرائیور اس آنے والی ہستی کے انتظار میں تھا جس کے لیے زندگی میں پہلی بار بہزاد شاہ نے انتظار کیا تھا۔ اور پھر وہ گاڑی سے نکل آیا تو ڈرائیور نے نگاہیں سامنے آفس کے خارجی داخلہ پر ٹکا دی۔ بہزاد شاہ نے اس کے ساتھ کسی لڑکے کو نکلتے دیکھا تھا۔ وہ جانتا تھا حائفہ سکندر اپنی حدود میں رہنے والی لڑکی ہے، لیکن پھر بھی خون میں ابال پیدا ہوا تھا جسے وہ لب بھیج کر دبا گیا۔ طارق، اس نے ڈرائیور کو متوجہ کیا۔ جی سر، حائفہ کو بلا کر لائیں۔ کون سی لڑکی صاحب؟ وہ لمبے بالوں، حجاب والی؟ انہیں بولو سڑک کے اس پار کوئی انتظار کر رہا ہے اس کا۔ اور ڈرائیور نے ایسا ہی کیا۔ وہ دور سے سمجھ گیا تھا کہ حائفہ نے اس سے پوری تفتیش کی ہے۔ اس کی کمر پر رکھے ہاتھ اور پھولا ناک، اس کے انابی لبوں پر مسکراہٹ چھا گئی، اور پھر وہ وہاں آ گئی تھی اور گاڑی کے دوسری طرف بہزاد کو کھڑا دیکھ کر اس کا منہ کھل گیا۔ آپ؟ جی میں۔ آپ آفس کیوں نہیں آئے؟ شفیق انکل اندر ہی موجود ہیں۔ کیونکہ میں شفیق سے ملنے نہیں آیا، تو یہ کہ آپ سے ملنے آیا ہوں۔ آپ مجھ سے اپنے گھر کے بارے میں پوچھنے آئے ہوں گے۔ وہ پرجوش ہوتی بولی تو وہ دلچسپی سے اسے دیکھنے لگا۔ نہیں، اس سے بھی دلچسپ چیز کے لیے۔ اچھا، اور وہ کیا ہے؟ گاڑی میں بیٹھو، یہیں بتا دیں۔ گرمی ہے کافی حائفہ۔ یہ گرمیاں آپ لوگوں کے لیے ہیں، ہمارے لیے یہ عام موسم ہے۔ خیر جلدی بتائیں، وین چلی جائے گی۔ اپنے گھر کا ایڈریس دیں۔ کیوں؟ بہت سوال نہیں کرتی ہو تم؟ مجھے چلنا چاہیے۔ حائفہ پہلے تو اسے دیکھ کر حیران تھی، اور پھر اس کی یہ باتیں سن کر وہ گھر جانے کے لیے پر تولنے لگی۔ نکاح کرنا ہے مجھے۔ صاف خالص لہجہ۔ ہاں تو کرے نا، اگر مجھے دعوت نامہ دینا چاہ رہے ہیں تو اچھی بات ہے، میں ضرور آؤں گی۔ حائفہ سکندر بہزاد شاہ کی منقوہ آپ بنے گی۔ عام سا انداز اور گہری بولتی نگاہیں۔ حائفہ سکندر کو لگا ماحول ساخت ہو گیا ہو، سب چیزیں تھم گئی ہوں، جیسے اگر یہ مذاق تھا تو انتہائی گھٹیا تھا۔ آپ مجھے کیسی لڑکی سمجھ رہے ہیں؟ ایسی جس سے نکاح کیا جائے۔ جواب اتنے ہی پرسکون انداز میں آیا تھا۔ گھر کا ایڈریس لینا کوئی مشکل بات نہیں، آپ جانتی ہیں، لیکن یہ بات آپ کو پہلے پتہ ہو یہ ضروری ہے۔ میری بات سنیں بہزاد شاہ، یہ کوئی افسانہ نہیں، اصل زندگی ہے۔ ہمارا اور آپ کا کوئی جوڑ نہیں، اور ایسے بے ڈھنگے رشتوں پر ہم یقین نہیں رکھتے۔ اور اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں ایسی لڑکی ہوں جسے نکاح کے نام پر ہی حاصل، شٹ اپ دا ہیل اپ۔ وہ دھاڑا تھا، اس سے آگے کی بکواس نہ سنوں میں۔ یہ حاصل کیا ہوتا ہے تمہیں اس کی سمجھ بھی نہیں ہے، اور تمہیں میں کیسی لڑکی سمجھتا ہوں وہ وقت آنے پر بتاؤں گا۔ ملاقات اب آپ کے گھر پر ہوگی، وہ کہہ کر مڑنے لگا۔ جب حائفہ تیزی سے اس تک آئی اور اس کا کالر تھاما، بہزاد نے ایک نظر اسے دیکھا جس نے ایڑیاں اٹھا کر یہ حرکت جرات سے کی تھی۔ ہاتھ نیچے کریں حائفہ، ہمارے گھر آنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ چلائی۔ ہاتھ نیچے کریں اور جائیں، وین چلی جائے گی، اور آئندہ اس طریقے سے بات مت کیجیے گا۔ کیوں نہ کروں؟ آپ لوفروں کی طرح سڑک کنارے کھڑے ہو کر مجھے پرپوز کر رہے ہیں، اور میں آپ کے گریبان تک بھی نہ پہنچوں؟ مسئلہ میرے پرپوز کرنے پر ہے، یا یوں سڑک پر کھڑے ہو کر منقوہ بنانے کی اجازت لینے پر؟ وہ ابرو اچکاتا دلچسپی سے استفسار کرنے لگا۔ آپ ایک گھٹیا شخص ہیں، الفاظ کا استعمال دھیان سے کریں حافی۔ حائفہ میرا نام ہے، میرے لیے آج سے آپ حافی ہیں۔ اف۔ وہ تیزی سے مڑتی بنا اسے دیکھے وین کی طرف چلی گئی، جبکہ وہ وہیں کھڑا رہا، نہ جانے کتنی دیر، کتنے منٹ۔ اسے خیال نہ رہا، کیا وہ یہاں صرف اسے دیکھنے نہیں آیا تھا، محض دل کی تسکین کے لیے؟ لیکن نکاح کا فیصلہ؟ ہاں، اس نے ٹھیک فیصلہ لیا تھا۔ جب کوئی دل کی سرحدوں کو چھو جائے تو اسے فوراً خود پر حلال کر دینا چاہیے، نہیں تو گناہ کے چانس بڑھ جاتے ہیں۔
اس نے گاڑی میں بیٹھتے ہی سفیر کو فون کیا۔ سیفی کہاں ہو؟ بھائی ابھی گھر پہنچا ہوں۔ ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں۔ بھائی سچ میں اس لڑاکا لڑکی سے؟ سفیر شاہ تو سنتے ہی اچھل پڑا تھا۔ سیفی، اس نے تنبیہ کی۔ اوکے اوکے، مجھے تو یقین ہی نہیں ہو رہا بھائی کہ آپ شادی کر رہے ہیں۔ شادی نہیں، نکاح۔ اور ابھی میں یہ بات منظر عام پر نہیں لانا چاہتا۔ اس سے پہلے مجھے اشرف فیض کو اس کے انجام تک پہنچانا ہے۔ اور فارس پاشا کا کیا؟ اس تک ہم اشرف فیض کے ذریعے ہی پہنچ سکتے ہیں۔ چلو۔ کہاں؟ حافی کے گھر۔ کون حافی؟ سفیر نے اچنبھے سے کہا، لیکن پھر یاد آتے مسکرا دیا۔ اس نے اپنے بھائی کو کبھی کسی لڑکی میں دلچسپی لیتے نہیں دیکھا تھا، بلکہ ان دونوں نے کبھی کسی لڑکی کو مڑ کر نہیں دیکھا تھا۔ جن کے گھروں کی عزتوں کو لوٹا گیا ہو، وہ دوسروں کی عزتوں کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا کرتے۔ بہزاد شاہ نے اسے یہی سکھایا تھا۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھ کر اب رواں دواں تھے اپنے سفر پر۔ جہاں بہزاد شاہ پرسکون تھا تو وہیں سفیر شاہ پرجوش تھا۔ اس کا بھائی نکاح کر رہا تھا، اور وہ بھی حائفہ سے۔ اس سے اچھی لڑکی شاید نہیں ہو سکتی تھی کوئی۔ یہ فیصلہ جلد بازی کا نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ حائفہ سکندر ان کے گھر کی اور اس باغ کی دہلیز عبور کرنے والی پہلی لڑکی ہے۔ حائفہ نے سارا راستہ اپنے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑی اور آنسوؤں کو قابو میں کیا۔ وہ کیسے کر سکتے تھے اس کے ساتھ ایسا؟ وہ تو ایسا نہیں تھا۔ وہ اسے کیسی لڑکی سمجھ رہا تھا؟ کیا وہ باقیوں کی طرح تھی جو اس کے بلانے پر گھر تک چلی گئی تھی، اس کا تحفہ قبول کر چکی تھی؟ وہ شخص اسے پرپوز کر چکا تھا، کھڑے کھڑے نکاح کی آفر۔ کیا اس شخص کی نیت میں کھوٹ تھا؟ نہیں۔ اس کے دل سے آواز آئی اور پھر خاموشی چھا گئی۔ وہ گھر جا کر سو گئی تھی، بنا کچھ کھائے اور کوئی بات کیے۔ شام کے 7 بجے آنکھ باہر سے آتی آوازوں پر کھلی تھی۔ وہ فریش ہوتی باہر آئی، دوپٹہ سر پر ٹکا تھا۔ امی، کون آیا ہے؟ بریانی بنائی ہے کیا؟ اف، مجھے بھوک لگی ہے۔ میرا ہیڈ بینڈ کہاں ہے؟ میرے بال چہرے پر آ رہے ہیں۔ اور ایسی کئی آوازیں سنتے بہزاد شاہ کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی، جو سامنے موجود سکندر صاحب نے خوب دیکھی تھی۔ اگر ہمارے والدین ہوتے تو وہ خود آتے۔ بہزاد شاہ نے آتے ہی ان کے سامنے اپنا موقف رکھا تھا۔ میں سمجھ گیا ہوں آپ کی بات مسٹر بہزاد، اور آپ کو لوگ یقیناً نہ نہیں کرتے ہوں گے، لیکن میں ہاں بالکل نہیں کہوں گا۔ میری اکلوتی اولاد ہے حائفہ، میری جان۔ میں اپنے جیسے عام لوگوں میں پرسکون طریقے سے، جب وہ راضی ہو تب اس کی شادی کرنا چاہوں گا۔ انکل پلیز ایسا نہیں کہیں، ہم بھی عام لوگ ہیں۔ پہلی بار ان دونوں بھائیوں کو اپنی سالوں سے بنائی شہرت پر افسوس ہوا۔ بہزاد شاہ کھڑا ہوا اور ان کے ساتھ والے صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ کیا خدا کی قسم کھائی جا سکتی ہے؟ وہ بولا تو سکندر صاحب نے حیرت سے کنگ اسے دیکھا۔ سائمہ بیگم تو اس شخص کو اپنے گھر دیکھ کر ہی حیران تھیں۔ کیا قسمتیں یوں بھی مہربان ہوا کرتی ہیں؟